السلام کے بعد میرے ایک بار احترام بھائی وزیر بچوں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہوگا و بے شمار شکر کے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب دار مطلوب آخر نامدار مدنی تاجدار تاجدار الولد فخر بن آدم و آدم حاتم سبل خیر الرسل احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ گزشتہ سے پیوستہ پھر اس سے بھی گزشتہ جمعہ مبارک پہ ہم نے ظلم اور ظلم کے انجام پہ گفتگو کی۔ خلاق عالم ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں کو مزین کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ محترم سامعین و حاضرین، ظلم کی ایک وجہ جو ہوتی ہے نا، اس کا ایک محرک جو ہوتا ہے پیچھے، وہ تکبر بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ طاقت جو ہے وہ عطا فرماتا ہے تو پھر اس کی پاداش میں وہ کیا کرتا ہے؟ ظلم و جبر کرتا ہے۔ تو آج کا میرا موضوع سخن جو ہے، میں نے کہا ذرا اس محرک میں بھی گفتگو ہو کہ جو ان چیزوں کا باعث بنتا ہے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اگر محرک نہ ہو تو پھر حرکت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محرکات سے بھی، ایسے محرکات سے، نیگیٹو محرکات سے بھی بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید جو مالدار آدمی ہوتا ہے، جو ارسٹوکریٹک ہوتا ہے، ویل آف ہوتا ہے، وہ تکبر اس میں ہوتا ہے، اس میں غرور ہوتا ہے۔ جبکہ علماء نے جو اس کی وہ درجہ بندی کی ہے نا، تکبر کی وجوہات کی، اس کے اسباب کی، اس کے ریزنز کی، تو یہ مال والا جو ہے، یہ مال والا یہ جا کے کہیں تیسرے نمبر پہ جو ہے یہ وجہ آتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سمجھیں کہ تکبر ہے کیا؟ تکبر جو ہے یہ سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگلے بندے کو کسی بھی بات میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی چیز میں ہستی بنا دیا، علم دیا اس میں ایک آپ کو ہستی بنا دیا، عمل دیا اس میں آپ کو ہستی بنا دیا، مال دیا اس میں آپ کو ایک ہستی بنا دیا، طاقت عطا کی اس میں آپ کو ہستی بنا، تو جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہستی کا وجود عطا کیا، اس میں آپ دوسرے کو اپنے سے حقیر جانے، کم تر جانے، یہ ہے تکبر۔ تکبر سمجھ آ گیا کہ کوئی بھی آپ کے پاس، آپ یوں سمجھے کوئی نعمت آ گئی آپ کے پاس، کیونکہ یہ نعمت ہے نا، علم ہے، عمل ہے، مال ہے، دولت ہے، حسن ہے، طاقت ہے، یہ رب کی کیا ہے؟ نعمتیں۔ اگر اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے مد مقابل کو حقیر جانا، اس کو کم تر جانا، اس کو ڈی گریڈ کیا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تکبر۔ اللہ رب العزت کسی بھی صورت میں تکبر پسند نہیں فرماتا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، انسان جو ہے یہ اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر ہے۔ انسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کا جھلک ہے، اس میں کیا ہے؟ مظہر۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رب، تو ماں باپ کی صورت میں اس کی جو صفت ربوبیت ہے اس کا مظہر کون بنے؟ ماں باپ۔ ان کو بھی قرآن میں رب کہا گیا، ان کو بھی کیا کہا گیا؟ اب میں ان کو کیا کہوں جو کہ کہتے ہیں کہ یہ داتا کہنا شرک ہے، غوث کہنا شرک ہے، حالانکہ قرآن و حدیث میں رب کو داتا تو کہا ہی نہیں گیا، تو شرک تو تب ہو کہ وہ بھی داتا ہو، ان کو بھی کہیں ہوتا پھر بھی نہیں۔ میں موٹی موٹی گل کر رہا ہوں بھائی جان، وہ رب العالمین ہو کے نا تے ساڈے ماں بھی انہوں قرآن چ کہندا ہے کما رب یعنی صغیرا، وہ رب العالمین ہو کے رب کہتا ہے، تو جب وہ رب اگر ہو جائے ماں باپ تو شرک نہیں، کیونکہ رب وہ بھی ہے۔ فرق یہ ہے، وہ حقیقی رب ہے، یہ مجازی رب ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی ذرا؟ ہاں، تو اس طرح کر کے ذرا تھوڑا سا نا غور و فکر سے بھی کام آپ لیا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بات میں اصل میں یہ کر رہا تھا کہ انسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اور بھی وہ مثال، ایک مثال آ گئی، وہ کیوں ہو گیا؟ یعنی جس سے اس کی صفت جھلکے، ظاہر ہو، مظہر ظاہر ہونے کی جگہ۔ اوکے، تو اس طرح بہت سی صفات کا، یعنی بندہ اگر رحم کرتا ہے کسی پہ تو وہ بھی اس کی صفات کا مظہر ہو گیا نا۔ فرق اتنا ہے کہ وہ رحیم ہو کے رحم کر رہا ہے، یہ عبد الرحیم ہو کے رحم کر رہا ہے۔ بات
بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو وہ غافر بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، معاف کرنے والا۔ جب تو معاف کرے گا تو وہ غفار ہو کے معاف کرنے والا ہے، تو عبد الغفار ہو کے معاف کرنے والا۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا کیا ہو جاتا ہے؟ نظر۔ اچھا، جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات سے متصف کیا اپنی مخلوق کو، حضرت انسان کو۔ لیکن آپ غور یہ کریں کہ یہ جو تکبر ہے نا، یہ بھی صفت خدا بندی ہے۔ توجہ رکھے گا، اس تکبر کا مزہ ہی ہوتا ہے جو رب لے ہوئے۔ المتکبر مدنی کے نام لکھے ہیں، شاید ہو صفاتی نام آپ دیکھیں، صفاتی نام آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، المتکبر اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ تو رب نے کیا؟ الکبریاء ردائی، اے صفت میری چادر ہے، اس چادر میں کوئی ہاتھ نہ پائے۔ جتنی بھی صفات ہیں وہ اپنی چادر نے کہا، صفات اس کی ہے واحد المتکبر۔ یہ وہ صفت ہے جو رب کی کیا ہے؟ چادر ہے۔ رب کی کیا ہے؟ بولو بولو۔ ایس چادر میں ہاتھ نہیں ہونا، کوئی جڑا انہیں دیا وہ کھونے والا کام نہیں کرنا۔ تو رب کو کھوے مائی دا لال کیڑا؟ تو یہ المتکبر کس کی صفت ہے جی؟ بس اے نہیں انہیں دیتی، انہیں کہا بھی تو لینی بھی نہیں، کوشش بھی نہیں کرنی، یہ پیدا بھی نہیں کرنا۔ توجہ ہے آپ کی کوئی نہیں ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ اندر پیدا بھی نہیں کرنی چیز، ایک دم نا پریکٹیکل کرنا، اندر بھی نہیں پیدا کرنا۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ بن عمر دونوں بیٹھے تھے نا، کون جی؟ دونوں بیٹھے، گفتگو ہو رہی۔ حضرت عبداللہ بن عمر اٹھ کے چلے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے نا بعد میں رونے لگ پڑے۔ تو بچوں نے کہا کہ بابا رونے کی وجہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار وہ جو اٹھ کے گیا ہے نا، وہ عجیب ہی روایت حدیث آمنہ کے لال حسین کے نانا جان کی جو ہے وہ سنا گیا ہے۔ کیا کہ آمنہ کے لال حسین کے نانا جان نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں بشر ہوں، بندہ ہوں، غلطی ہو جاتی ہے، تسی سارے دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں عاجز رہن کی توفیق عطا فرمائے۔ عاجزی کی دعا کروا رہے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر۔ کوئی بات ہے رائی برابر بھی، رائی کیا ہوتی ہے؟ رائی کا گانا سنتے ہیں نا آپ، چھوٹا جنا ہوتا ہے جی، ہے جی، ان کے برابر بھی تکبر دل جو ہے اب ہم تھوڑا سا اس طرح کرتے ہیں۔ پہلے ترجمہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 173 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اور ذہن چ رکھو سب تو پہلا جنہیں دسیا نے سب تو پہلا قتل کن نے کیتا؟ قابیل نے کیا، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے۔ اوکے ہو گیا، سب تو پہلے قتل، اوکے ہو گیا۔ اچھا تے اے جڑا نا جی اے گناہ گنیا جاتا پہلا نہیں، سب تو پہلا گناہ جڑا نا وہ بھی تکبر ہے۔ پتا آپ کو سب سے پہلے گناہ کون سا جی؟ تو اس کو کرنے والا مکبر کون ہے؟ کس چیز سے کیتا انہیں؟ بھائی جو تو کہنا اس چودولی آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا سب نے کیتا، رب نے کیا کون انکار کرے؟ الا ابلیس سوائے ابلیس تو انہیں انکار نہیں کیتا۔ گل کی انہیں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اگ دا بنیا وہ مٹی دا بنیا ہے۔ اے دیکھو نا کام شروع میں تو ہے، اس میں نہیں مکنا ہے۔ انہیں کہنا میں مٹی کا بنایا، تیرا کیوں پیا جنہیں بنایا ہے؟ وہ بھائی ان پڑھ تو بندہ پڑھائے تو پڑھتے ہیں کون پڑھاوے؟ میں جنہیں بنایا ہے انہوں دسنا میں اگ تو بنیا، انہوں نہیں پتا۔ توجہ آتا ٹھیک ہے۔ اچھا مزے کی گل سنو بھائی، جنہیں بھی گناہ نے نا انہوں کی سزا ہے نا، میں بھی یہ کیتا انہیں دی یہ سزا، یہ کیتا پڑھو قرآن حدیث، اے کیتا اے سزا، اے کیتا اس جو انہوں نے کیا نا کیتا نا تکبر ابا واستکبر۔ اچھا مزے کی گل دیکھو انہیں بھی اخیری تکبر کر چھڑیا ہے۔ دیکھو نا لا بھی انکار ہوتا ہے عربی کو کہے نا کہ شاہ جی کھانا کھانا نہ لا نہیں، اوکے۔ ایک ہوتا ہے عربی چ ابا، یہ بھی انکار ہوتا ہے، لا بھی انکار ہے۔ لا کے بعد پتا کی فرق ہے؟ لا ہوتا منہ نال انکار کرنا، نہیں ابا پتا نہیں ہوتا ہے ٹھون آ گئے جی روٹی کھانی ڈھائی
بھائی کلو کا سر لا دینا چٹاکی کی زبان نہ لانی کہ انہیں دیکھو نا خیر انہیں کتنا ایک بار کھانا کھائیں گے نہیں ایک کھانا کھانا چلا چلیے آپ سمجھ سکتے ہو انہیں کی کیتا اب اچھا رب نے نہیں کہہ دی سزا ہے یہ ہونا کون ہے ضرورت کی میں انکار کرے نو ہے سزا دیو لمحہ پا دیو دوزخ پہلے ہی پا دیو تاکہ کسی نو دوزخ چ پہنچاوے ہی نہ تو سزا تو پتہ نہیں ہے نا رب نے کوئی سزا رب نے کی کیا فخرج فائن نہ کر دی نکل جا تو ہی نہیں لانتی نہیں سمجھ آئی گالو بھائی جو گناہ کیتا سزا ہوے نا رب نے کہا نکل 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 تیرے لیے منگائی پھر آ سکتا ہی نہیں توجہ ہے بھی تو کب پھر کیتا رب نے سزا اے نہیں دیتی اے جانچ کی گیا نکل جا تو ہی نہیں لانتی تو قیامت تک تو لانتی قیامت تک تو کی ہے یعنی کہ عارضی طور پر نہیں ہے پرماننٹ لانتی جو بیٹھنا کائنات تو شیطان ہے اور گل سمجھ آ رہی ہے الہ یوم الدین تک قیامت تک وہ کی ہے لعنت پاوے نہ پاوے ایک وہ لانتی جنہوں کو لعنت پاوے ایک تکبر کر کے اور لعنتی بن جا کے لعنت پاوے نہ پاوے شیطان ملعون مطلب لعنتی سمجھ آتی تو یہ ایک آ جا کے سوچنا کہ لعنتی بنایا کیویں سمجھو ہے کی کیتا ہے کی کیتا ہے کی کیتا ہے تے او کرنا جو نے کیتا نہیں نا اچھا ان سنو جو کرے گا رب پھر کی فرماتا رب نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل انہوں نے کیے فیوفیہم اجورہم ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا ویزیدہم اچھا پورا پورا اجر لب یہ بڑی گل ہے نا نہیں سمجھ آ رہی بھائی مزدور کی دیہڑی میں 1000 لب کے بڑی گل ہے پورا پورا لبا ٹکیا نہیں انہیں پورا پورا لب بڑی گل ہے فیوفیہم اجورہم اس کو پورا پورا اجر ملا جائے گا دیکھ رہا ہے ویزیدہم من فضلہ اس کے فضل سے بھی زیادہ اور رب دا تے فضل ہو جائے بڑی گل ہے رب دا فضل ہو جائے تو بڑی اور رب دا فضل ہو جائے تو بڑی گل ہے نا رب دا فضل ہو جائے تو تھوڑا مکان بن جائے تو تسی تختی لا دے تو ہاتھ اپنے فضل ربی بڑی گل ہے تو تختی لائی تو رب دا فضل ہو جائے تو بڑی گل ہے لیکن وہ یزیدہم من فضلی اس کے فضل سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے کس کو جو اس کے نبی کا کلمہ کرتا ہے اور جو اس نبی نے کہا وہ کرتا ہے ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ایسے ہو گیا جن نے کام کیتا اور دوسرا پاسا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا جس نے انکار کیا جس نے کیا کیا کعبہ اور جنہیں اقرار کر کے فضل تو بہت پا رہے ہیں نا وہ جس نے انکار کیتا یعنی بے ایمان ہوا تے کام بھی وہ نہ کیتا جڑا میرے سونے نبی نے کیا اللہ رسول نے کیا کام نہ کیتا تے پھر اگلے دوجا پاسا کہڑا جی تصویر دا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا جن نے انکار کیتا وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے اس کے لیے کیا ہے دردناک عذاب ہے صرف عذاب نہیں کیڑا عذاب ہے کیڑا اتوں دیا درداں اور نہیں اللہ بچائے اتوں دیا درداں ہاں جی جو دردناک دی گل رب کر رہے اتوں دیا درداں نے اتنے باہر چھتی ٹیکا نہیں لوا کہ ڈاکٹر صاحب اتنے گل ہے ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے تمہیں ٹیکا نہیں لوا سیرپ پی لو گے ہاں جی میرے سامنے دی گل کیوں پیڑ ہوتی ہے کی ہوتی ہے بچے کو دسیا نہیں ٹیکا لگے گا تو ٹھیک ہو جائے گا تو جس پیڑ نال بندہ ٹھیک ہو جائے چھتی ہونے واسطے ریڈی نہیں ہوتا وہ پیڑ ٹھیک کرنے واسطے نہیں مزید میرا غلط ہو جانا ہے کہ اللہ پاک سانو اس پیڑ تو بچا دے تو تکبر تو پڑا رکھے بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی آ رہی ہے آپ کو سمجھ میں وہ تھوڑا جنا یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ محرکات جڑے نا وہ کہڑے کہڑے دیکھو سب تو پہلے علم ہے اکثر لوگ دیکھے ہم نے جڑے 4 کتاباں پڑھ جاتے ہیں اگلے ہم جاہل سمجھتے ہیں چپ کر پتا ہے نہیں کسی شہر کا بات سمجھ آ رہی کوئی کہہ رہا ہے اور منو آقا کریم کا فرمان یاد آ رہا ہے امام الانبیاء نے فرمایا کہ من قال انا عالم فہو جاہل فرمایا جڑا آپ کہے گا کہ میں عالم ہوں فرمایا
چشدار آکھن بلکہ تینوں عالم باعمل آکھن کہ تو بڑا عالم ہے اپنے آپ کو عالم کہہ کے دوجے نو جاہل کہہ کے آپ ہی جاہل ہو گئے کیا بھی کنے جیڑا رب کو پڑھ کے آیا جیڑا تلمیذ الرحمان ہے انہیں کیا جاہل ہے تو کی ہے جڑا تو میں عالم ہوں تو جو ہے بڑی پہلی سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی اے لوگ ڈی گریڈ کرتے رہے کہ نہیں جڑے چار جماعتیں پڑھ کے ہاں تے جڑا ہے جو سمجھدا ہے حدیث کے مطابق وہی تے جاہل ہے چند لفظوں کا آ جانا چند جملوں کا آ جانا چند کتابوں کا پڑھ لینا اے عالم ہوندی علامت نہیں علم کی ہے العلم ادراک الشیء بحقیقتہ علم ہے کسی چیز کی حقیقت نو جانن کا نام میں جنہیں سنا لگی قسم چکا لوگوں سمجھ نہیں آئی اور بھائی علم کا معنی ڈکشنری بتاتی ہے جاننا ڈکشنری کیا بتاتی ہے انہیں کو ڈکشنری کھولو کہ علم کا معنی ہوگا کہ جاننا حدیث پاک کہہ رہی علم کا مطلب صرف جاننا نہیں کسی چیز کو وہ جاننا جو وہ ہے یہ علم کہلاتا ہے اور کسی چیز کو وہ جاننا جو وہ نہیں یہ جہل کہلاتا ہے اسی وہ جاننا جو ہے نہیں وہ جاننا جو توجہ سمجھ آ رہی ہے جڑا حقیقت کو جان لینا نا وہ پھر یہ نہیں کہتا کہ میں جاننا وہ آتا میں کچھ نہیں جانتا وہ کی آتا میں تو جلد بھی نہیں پڑھی وہ آتا میں کچھ بھی نہیں جانتا جڑا جان جائے کیونکہ جان گیا نا کہ کی جانیے تو جاننا ہوتا ہے کی جانیے تو جاننا ہوتا ہے تو وہ کیا چھوڑتا ہے تو کچھ نہیں جانتا نہیں سمجھ آ رہی تو جنہوں پتہ ہی نہیں معرفت ہی نہیں عرفان ہی نہیں کہ انہیں تو کہنا جناب سب میں پتا ادھر میرے کو لو تو علم جو ہے یہ تکبر کا بہت بڑا کی ہے محرک ہے کی ہے بہت بولو اللہ علم عطا فرمائے کیونکہ دیکھو نا علم شیطان نے نہیں تکبر سے وعدہ کی تھا نا کہ علم تھوڑا سا بولو بھائی پتا تو وہ پرائمری اسکول کا ٹیچر نہیں سی پائے نا نہ اسکول کا ہیڈ ماسٹر سی نہ کسی کالج یونیورسٹی کا پروفیسر سی وہ فرشتیاں کا استاد سی کتنے فرشتیاں کا بادشاہ مسجد کا خطیب نہیں سی بیت المعمور کا خطیب سی جو فرشتیاں کا کتنا اوقات ہے توجہ ہے سمجھ آ رہی ہے رہتا کتنے بولتے نہیں نام نہیں لیندے جاؤ گے اتنے کیونکہ تیری شہر نام نہیں لیندے ہے تو نام تو لینا چاہیے نا یار جی سوسائٹی جانا چاہیے اس سوسائٹی کا نام تو ہوئے سوسائٹی کا پتہ نہیں وہاں میرے پلاٹ لینا ہے سوسائٹی کا پتہ نہیں وہاں میں نے مکان لینا ہے وہ پہلے سوسائٹی کا نام بھی یاد کر پھر پتہ کر ایل ڈی تو اپرووڈ ہے کہ نہیں اپرووڈ پھر پتہ کر تیرے کو پیسے ہے کہ نہیں ہے سارا کام بعد ہے نا جانا تو جنت چ نہ تو کوئی نہیں وہ گل کو سمجھ آتی بھی کوئی نہیں آتی جنت چ رہتا ہے نا تکبر کیتا تھلے آ گیا جہاں مولوی رہتے تھلے وہ تکبر کر کے کیا جائے گا اور تھلے ہاں اور تھلے تو یہ نہ سمجھو کہ خطیبوں کا جملہ اور تھلے مطلب بھی سے بات پیش کر دینا نا میں بھی سے بات سے پیش کر دینا ہمنا دلال حسین کے نام جانے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کی خاطر تواضع کیا ایک درجہ تواضع کی معنی عاجزی ہوئی جن نے ایک درجہ عاجزی کی تھی ایک درجہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر کے اس کو اعلیٰ علیین میں پہنچا دیتا ہے جنت کا جو اعلیٰ درجہ نا وہ اعلیٰ علیین کہتے ہیں ایک دوزخ کے طبقے میں تھلے ترین اعلیٰ علیین اتلے ترین اسفل سافلین تھلے ترین فرمایا گیا ایک تواضع ایک درجہ کرنا ہے اللہ ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اعلیٰ علیین جو پہنچا دیتا ہے کہ جڑا ایک درجہ تکبر کرتا ہے اللہ اس کا ایک درجہ گھٹا دیتا ہے اور اس کو اسفل السافلین میں پہنچا دیتا ہے کون سمجھ آ گئی اور تکبر والا کی سمجھتا میں اتنے ہوں یہ سمجھتا ہے نا بھائی اتنے سمجھ رہا تو سارے تک کٹھ پائی ہے نا انہیں وہ سمجھ رہے نا اتنے ہاں
तेरा फरमाता जी एक दर्जा जिदा थले हूं आप हिसाब ला लै किन्ना को अपने आप उत्ते समझ रहा उन्ना ही भाजी थले वे असा थले नहीं जाना असा उत्ते जाना है वो वखरी गल है उत्ते जान वास्ते पहले थले ही जाना पैंदा है कादी बल्ले बल्ले बंदे हैं अल्लाह अकबर गल सुनो जरा तवज्जो नाल ते ए इल्म दूजा मैं छेती कर लगे चला दूसरा जनाब इबादत एक बहुत बड़ा है कि शैतान का अव्वल तो इबादत करने नहीं देगा अव्वल तो इबादत करने तो जब बंदा करना पे फिर अपने तकब्बुर पैदा कर छड़ता है गुरूर पैदा कर छड़ता है कि मैं आबद हाँ मुत्तकी हाँ परहेजगार हाँ ये गुनहगार है तो जो है ये बहुत बड़ा की है वार है वो बहुत बड़ा की है वार है बल्कि सूरह मोमिन पढ़े आप तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो इबादत की बिना पर तकब्बुर करते हैं अनकरीब अल्लाह ताला उनको ज़लील करके जहन्नुम में दाखिल करेगा। वो तो इबादत कर रहे हैं ना अल्लाह करके तू मुसल्ला मुसल्ला चुके मैं जन्नत में पहुंच जाऊंगा जे तकब्बुर आ गया तो सादा दोज़ख च नहीं की फरमाया ज़लील करके सूरह मोमिन चुक के पढ़ो लिहाजा जो इबादत दी रब तौफीक दे दे ते के मौला तेरी तौफीक है लोग जो बिस्तर च सुते ने ते मैनू तो उठाया मेरा इहदे च कोई कमाल नहीं ये तेरा ही कमाल है बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है ओ एक बुजुर्ग सन के नाल उन्हां दा बच्चा भी सी तो सफर ते जा रहे रस्ते च ना मुसाफर खाने च ठहरे सराय च ते दूजा काफला भी ठहरिया और बंदे भी सन ते तहज्जुद दे टाइम उन्हां दी रूटीन सी उठे उठ के तहज्जुद पढ़न लग पे पुत्र जो तहज्जुद पढ़ रही ना ते पुत्र ने अब्बे नूं आख्या कि अब्बा जी असीं तो देखो उठ के टाइम दा तहज्जुद पढ़ रही है ए सारे सुते ए सारे सुते ते बाबा जी ने पता की जवाब दिता पुत्र नूं उन्होंने कहा पुत्र ये तो चंगा ही तू ही सुता ही रहंदा नहीं समझ आई मेरा ख्याल सानू ये तो चंगा ही तू ही की मतलब जो रब ने तेन तौफीक दी है तो तू तनकीद ना कर जे इबादत रब ने दी रब ने तबलीग का हुक्म दिया कि दूजे को तबलीग करो उन्हें तुसी नमाज ले आओ रोजे ले आओ तनकीद ना करो कि मैं हदीस सुनाओ बनावा ते हदीस अकबर है ये नहीं समझना ना तुसी गल को समझ आ रही कि कोई नहीं आ रही तो तरगीब दो ना तरगीब दो घर जो चौक के नाल ले आओ मैं मुझे दबाया रहना चाहता कि मंजी को लेना नहीं वो तो बैठा ना नहीं करता समझ आ रही बिल्कुल भी तो मैं हूँ सवेरे उठ के रोना पा गया ये बच्चे के जो निकल मेरे मैं तो उठ जाना वा उनकी तौफीक नाल ते ये जेड़ा बल्कि साडे काम नहीं ऐसे ने वो सानू उठे ही रखते हैं हाँ कि ओ तू लाला भाई करो कोशिश ना हो अगो फिर रब दे सुपुर्द और गल को समझ आती भी तुहानू इमाम गजाली ने ना एक बड़ी वो बात लिखी सूरह बनी इसराइल का एक वो वाक्य लिखा है वहां पे बड़ा मुत्तकी परहेजगार आदमी था नेकोकार ओके एक गुनहगार सयाकार और गुनहगार सयाकार के दिल च आया कि मैं इसकी सोबत च चला जावां नेकोकार दी तो शायद मेरे को भी करम हो जाए वो जो लागू में आना आदत दे इबादत गुजार दे किधर आ गए हर टाइम तो गुनाह में लटा पटा रहता है तो तू इधर किधर आ गया है उन्हें तो उठाया ना बेचारे को एडी आस लैके आया कि मैं अल्लाह के बंदे को बह जा तो मैं भी बंदे का पुत्र बन जाऊँ अल्लाह ताला ने उस वक्त के पैगंबर पर वही का नुज़ूल किया और कहा कि इस वली को कह दो कि जो भी तूने अमल किए ना अब तक मैंने वो सारे जाया कर दिए कि जो तू उठाया ना करो उनके सारे गुनाह माफ करके मैं बख्शिश का परवाना जारी कर कुछ बात आपको समझ में आ रही है वो तकब्बुर लै गया बातों बूतों यानी जिन्ना मर्जी तुम कुछ किया इधर खुदा ना खादा तकब्बुर आया नहीं हदीसे पा के तुसी थले गए ही नहीं तो जे उत्ते जाना तो इज्जो इनकसार का दामन नहीं छड़ना रब नूं देखो ना जी टहनी आकड़ी होंदी है फल तो नहीं होंगे फल नहीं चुकी होंगी है ना
ਤੇ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲ ਨੇ ਤੇ ਫਲ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਝੁਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਆਕੜ ਕੇ ਫਲ ਸੈੜਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਕੱਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 19 ਕੋਵਿਡ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਵਿਡ 19 ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਰੂਜ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੈ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਬਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਸਾਂਵਲਾ ਹੈ मैं सोना वो काला है वो रब की तकसीम है। जब आमना के लाल ने जो कहता गोरे को काले को गोरे पे कोई फकीयत नहीं सवाए तकवा दे ते असी ये बनना पाई जाने भाई। तो आपसे खड़ी का भी कहता सदा ना मापे हुस्न जवानी सदा ना सोबत यारा सदा ना बागे बुलबुल बोले सदा ना मौज जब सदा है ही कुछ नहीं तो फिर सानू कादा घमंड कादा गरूर रब ने तो कद वट छे ना क्या कुल मना नहीं फान जो कुछ भी दुनिया से फना हो जाएगा। तुसी कभी गौर किया कुरान के लफ्ज़ां ते गौर करया करो। रब ने नहीं कहा सब कुछ खत्म हो जाएगा फना नहीं समझ नहीं फना और चीज है कई टाइम होया तो दसांगा फना और चीज है खत्म होना और चीज है। जो शायद खत्म होती है ना वो बाकियात बाकी होंदियां ने भाई कितने जलसा हो रहा है खत्म हो रहा है बाद पता लगता है कि इतने जलसा हो रहा है समझ रही कि नहीं। अब बंदा खत्म होगा मर गया पता लगता है कि मर गया अजे मौजूद है फना होना लाश नहीं लगती तो है तो कोई नहीं। रब ने की किया कुल्लू मना नहीं हाँ जो कुछ की हो जाना वो तेरा हुस्न है तेरा माल है तेरी दौलत है वो सारा कुछ की हो जाना जी बोलो बोलो की हो जाना फना हो जाना खत्म हो जाना तो जी शायद खत्म हो जाए वो तो मान करना पड़ेगा। वजब का वजह रब्बिक बाकी रहेगी तो तेरे रब की साथ रहेगी। यब का वजह रब्बिक बाकी रहेगी तो तेरे रब की जात रहेगी। जुल जलाल वल इकराम जरा इज्जत वाला जरा बुजुर्गी वाला अगर समझ आ रही है ना तां अल्लाह के वली जो बाकी रह जाते हैं ना है तो रब ने जो किया फज़कुरूनी अज़कुरकुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करांगा। अगर जिक्र कर करके ना जिवें ज़ाकिर बाकी रह जाता है मज़कूर बाकी रह जाता है। बाबा को समझ आ रही कि हमेशा प्रीत लानी है अटैचमेंट करनी है तो किदे नाल बाकी नाल किदे नाल बोलो बोलो बाकी नाल फानी नाल शय करनी नहीं तो मान भी करना नहीं। अल्लाह पाक हमें इस अखलाक के रजीला से ऐसी जितनी भी है उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। आका करीम का पक्का सच्चा सुच्चा गुलाम बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।